شہنشاہوں سے بہتر ہے گدا زہرا کے بچوں کا شہنشاہوں سے بہتر ہے گدا زہرا کے بچوں کا خیالوں سے بلند ہے مرتبہ زہرا کے بچوں کا خیالوں سے بلند ہے مرتبہ زہرا کے بچوں کا زمین و آسمان میں کربلا والوں کے چرچے ہیں زمین و آسمان میں کربلا والوں کے چرچے ہیں چھڑا ہے عرش پر بھی تذکرہ زہرا کے بچوں کا چھڑا ہے عرش پر بھی تذکرہ زہرا کے بچوں کا محبت ہو گئی شامل نکیروں کے سوالوں میں محبت ہو گئی شامل نکیروں کے سوالوں میں حوالہ میں نے جب ان کو دیا زہرا کے بچوں کا حوالہ میں نے جب ان کو دیا زہرا کے بچوں کا مجھے لگتا ہے دولت مل گئی سارے زمانے کی مجھے لگتا ہے دولت مل گئی سارے زمانے کی مجھے جب لوگ کہتے ہیں گدا زہرا کے بچوں کا مجھے جب لوگ کہتے ہیں گدا زہرا کے بچوں کا اور یزیدی مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں خاک میں لیکن یزیدی مر گئے ہیں مٹ گئے ہیں خاک میں لیکن صدا زندہ رہے گا تذکرہ زہرا کے بچوں کا صدا زندہ رہے گا تذکرہ زہرا کے
بچوں کا میں گو کے بے عمل تھا، پر خدا نے مغفرت کر دی۔ میں گو کے بے عمل تھا، پر خدا نے مغفرت کر دی۔ دیا جس وقت میں نے واسطہ زہرا کے بچوں کا، میں گو کے بے عمل تھا، پر خدا نے مغفرت کر دی۔ دیا جس وقت میں نے واسطہ زہرا کے بچوں کا۔ اور آخری شعر اور میری حاضری مکمل۔ میری خوشحالیوں کا راز فاروقی بس اتنا ہے، میری خوشحالیوں کا راز فاروقی بس اتنا ہے کہ میں نوکر ہوں جناب سیدہ زہرا کے بچوں کا، میں نوکر ہوں جناب سیدہ زہرا کے بچوں کا۔ شہنشاہوں سے بہتر ہے گدا زہرا کے بچوں کا۔ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الاتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل، ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین، وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی، بدت فابدت علیات الاحروف ام ائمة الغر بل ام ابیہا، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، روحی لہ الفدا وارواح العالمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس عظیم دن کی مناسبت سے امام زمانہ روحی لہ الفدا کی خدمت اقدس میں تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آج کا عظیم دن ہے۔ خوبصورت منقبت آغا سے آپ نے سنی، تینوں موضوع پہ جو میں نے سنی ماشاءاللہ کمال کے اشعار ہیں، اور آقا کی آواز بھی بہت زبردست ہے۔ خداوند عظیم انشاءاللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ہے تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
اور خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ تذکرہ ہے اس ہستی کا اور جشن میلاد ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کے بارے میں خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم کو ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ وجود سیدہ کو خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم جیسی ہستی کے لیے خیر کثیر بنا کر بھیجا۔ پاک پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ خدا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے خیر کثیر قرار دی ہے خداوند عظیم۔ اور یہ سورہ جیسے کہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ دو زندہ تعبیریں اور زندہ معجزہ قرآن کریم کا، دو پیشگوئی جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے اور دونوں دنیا نے دیکھا، یہ قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پہ واضح دلیل ہے اس سورہ میں کہ ایک تو اس سورہ کو ویسے بھی پاک پیغمبر نے مشرکین کے مقابل میں اس لیے پیش کیا تھا کہ جب وہ کعبہ کے اوپر اپنے المعلقات السب و 7 قصیدوں کو لٹکاتے تھے کہ فصاحت کے لحاظ سے ان کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ جب سورہ نازل ہوا تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسے کعبہ کے اوپر لٹکایا جائے۔ مشرکین نے جب اس کو دیکھا تو راتوں رات اپنے قصیدے اتار لیے انہوں نے کہ کجا یہ فصاحت اور کجا وہ فصاحت، کوئی مقایسہ اور تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو حقانیت اس میں خداوند عظیم نے بیان کی ہے، امام فخر رازی کہتے ہیں کہ یہ عجیب صداقت اور معجزہ ہے اس سورہ میں جو خدا نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر کو کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ایک بیٹی کے ذریعے سے خداوند عظیم نے اتنی نسل عطا کی پیغمبر کو کہ دنیا کی کوئی جگہ بھی نسل پیغمبر سے خالی نظر نہیں آتی۔ ایک یہ حقانیت، دوسرا اس دشمن اہل بیت نے، دشمن رسول نے جو کچھ کہا تھا، گستاخی کی تھی پیغمبر اکرم کے حضور میں، عاص بن وائل سہمی نے، خدا نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ 10 بیٹے ہیں اس کے، یہ بے نسل جائے گا دنیا سے۔ اور یہ پیشگوئی بھی ثابت ہوئی، صداقت قرآن کریم کی دلیل اس صورت کو قرار دیا گیا، لفظ کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی۔ اور اس کی تفسیر میں بعض کہا جاتا ہے، مفسر کہتے ہیں کہ نہر فی الجنہ، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جو پیغمبر کو عطا کی گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند عظیم پیغمبر اکرم کو اس طرح سے احسان جتلائے جنت کی ایک نہر عطا کر کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الجنت تشتاق الی 4 من اصحابی، جنت میرے 4 اصحاب کی مشتاق رہتی ہے۔ تو وہ ہستی جس کے اصحاب کی مشتاق جنت رہتی ہو، خداوند عظیم جنت کی ایک نہر عطا کر کے پھر اس احسان کے بدلے میں خدا ارشاد فرمائے کہ اے رسول آپ خدا کا شکر ادا کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اول و آخر سورہ کا جو ہے آپس میں کوئی مناسبت بھی پیدا نہیں کرے گا اگر یہ معنی مراد لیا جائے۔ لہٰذا وہ حقیقت جو معصومین نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ خداوند عظیم نے اس بیٹی کی شکل میں پیغمبر اکرم کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کہ اس بیٹی کو اس رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے خداوند عظیم نے۔ کوئی ایسی عظمت سیدہ کے وجود میں موجود تھی کہ پیغمبر اکرم کے لیے خدا ان کے وجود کو خیر کثیر قرار دے رہا۔ اور ویسے بھی شاید پہلے یہاں پہ پڑھا بھی ہے کہ یہ مختصر سی بات ہے، ایک مختصر سا قول سیدہ کی
زبان سے جو نکلا ہے پیغمبر کے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ کہ پیغمبر کو اس طرح مت بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو آ کر کے پوچھا اصحاب نے کہ آپ کو کیسے بلایا جائے؟ فرمایا کہ خدا منع کرتا ہے میرا نام لے کر کے مت پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا کرو. حضور گھر تشریف لے آتے ہیں، بیٹی نے بھی حضور کے سامنے یہی عرض کیا یا رسول اللہ کہہ کر کے. جب یہ عرض کیا تو رسول خدا کے چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے پوچھا کہ بابا آپ کی چہرے سے جو آثار ظاہر ہوئے تکلیف کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی جو آپ ہمیشہ کہا کرتی ہیں یا ابا، آج ویسا کیوں نہیں کہا؟ کہا بابا وہ آیت جو نازل ہوئی ہے میں نے اس لیے یا رسول اللہ کہا. کہا نہیں بیٹی یہ تیری اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. قولو کہ یا ابا احیا للقلب و ارضا للرب، بیٹی جب تو مجھے بابا کہتی ہے مجھ پیغمبر کے دل کو زندگی ملتی ہے، خدا راضی ہوتا ہے. یا علی یا علی، یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کا ایک کلمہ پاک پیغمبر کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے یہ خیر کثیر ہے آپ کے لیے، یہ اے رسول یہ وجود مقدس جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کائنات کی یہ واحد ہستی ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو باقی کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہے. عظیم عظیم ہستیاں اس کائنات کی. پیغمبر اکرم موجود ہے، حسنین شریفین ہیں، مولا موجود ہیں، یہ سب ہستیاں آپ کے اطراف میں موجود تھیں. اس کے باوجود ہر مرحلہ وجود میں، مرحلہ نورانیت سے لے کر مرحلہ قیامت تک خداوند عظیم نے ہمیشہ وجود زہرا کو ممتاز رکھا ہے. یہ سیدہ کے وجود کی تاثیر ہے، یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ 11 امام خداوند عظیم نے آپ کی اولاد میں قرار دیے ہیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ ائمہ کی ماں ہیں اور ایک امام کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اس وجہ سے عظمت نہیں تھی. نہ وہ امام ہونے کے باوجود سب کے سب آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ امامت عظمیٰ کے حامل ہیں. ائمہ طاہرین اس طرح سے منصب امامت شروع ہوا حضرت ابراہیم سے، اس سے پہلے جو امام کہا گیا حضرت آدم کو بھی امام کہا گیا ہے. وہ صرف لغت کے لحاظ سے امامت تھی، وہ جو خدا کا منصب امامت ہے خدا نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا ہے، وہاں پہ امامت کی ابتدا ہوئی. وجود پیغمبر میں امامت کو کمال حاصل ہوا ہے. پاک پیغمبر نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. جو امامت حضور پاک کو حاصل ہے وہ امامت کا عروج اور کمال ہے. وہی منصب امامت خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین کو عطا کیا ہے. جو وجود پیغمبر میں منصب امامت موجود تھا وہی منصب امامت خداوند عظیم نے تمام ائمہ کو عطا کیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس ہستی کے سامنے منصب امامت کی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے. خدا فرماتا ہے زبان پیغمبر سے لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا فی الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ کیے جاتے تو زہرا کا اس کائنات میں کوئی ہمسر نہیں تھا. یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا امیر کو کہا گیا، سیدہ کو نہیں کہا گیا کہ سیدہ کو ہمسر علی بنا کر بھیجا گیا ہے. نہیں، مولا علی کو کہا گیا ہے کہ علی کو سیدہ کا ہمسر بنا کر بھیجا گیا ہے. اس ہستی کے اس کائنات میں کوئی برابر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ہستی ہے. اور آپ کی اولاد اطہار خداوند عظیم نے بڑی عظمتیں قرار دی آپ کی اولاد میں. ایک ایک ہستی کو آپ دیکھ لیجئے، دوسرے امام، تیسرے امام،
بلا واسطہ آپ کے بیٹے اور باقی بالواسطہ آپ کے بیٹے سب کے سب عظمتوں میں اگر ایک ایک امام کو ذکر کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی عظمتیں جمع ہو سکتی ہیں ان ہستیوں میں جنہیں خداوند عظیم نے امام بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک ایک امام کے الفاظ کو اگر غور کریں جو سیدہ کے بارے میں نشر ہوئے ہیں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کتنی عظمت سیدہ کو ائمہ طاہرین پہ حاصل تھی. پانچویں امام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا کو واسطہ سیدہ کا دیتے ہیں، اپنی شفا کو طلب کرتے ہیں خدا بند عظیم سے اپنی جدہ کا واسطہ دے کر، الہی بے فاطمہ بنت محمد، خدا بندہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ بنت محمد. اور 12ویں امام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ کہتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں امام زمان، میرے لیے میری ماں اسوہ حسنہ ہے. کہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام معصوم وہ بھی بہت عظمتیں ہیں جو امام زمان کو حاصل ہیں، وہ کہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے یہ رسول کی بیٹی. اور یہ عظمت سیدہ تھی کہ جب تک مولا علی کے گھر میں رہی مولا علی پہ خداوند عظیم نے دوسری عورتوں کو حرام قرار دیا تھا. یہ عظمت سیدہ ہے کہ پاک پیغمبر پہ بھی احترام سیدہ خداوند عظیم نے واجب قرار دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ بی بی عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس میں کبھی بھی جتنی مرتبہ رسول خدا پہ داخل ہوتی تھی بی بی رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، احترام کیا کرتے تھے. یہ احترام کرنا بتاتا ہے کہ سیدہ کا احترام پیغمبر پہ فرض قرار دیا ہے خدا بند عظیم. بی عائشہ کے یہ لفظ ہیں، حدیث صحیح ہے، مصنف میں ابی شعبہ میں نقل کیا گیا، حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، باقی اسی طرح محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہے اور بھی بہت فضائل بیان کی ہے کہ رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہستی رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا. اس کائنات میں آپ کا چلنا اپنے بابا کے پورے مشابہت، ما کانت تخر مشیتھا مشیت رسول اللہ، آپ کی چال میں اور رسول کی چال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا تھا. یہ بی بی عائشہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے. اسی حدیث کے آخر میں بی بی عائشہ کہتی ہے کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی قام الیہا، رسول اپنی جگہ پہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے احترام میں بلکہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، جہاں پہ بیٹی داخل ہوتی تھی وہاں سے جا کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. فاخذ بیدہا فقبلہا، وہاں پر جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، اس ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. ثم اجلسہا مجلسہ، لا کر وہاں بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے رسول خدا. آپ نے غور کیا 3 جملے ہیں پیغمبر کے عمل کے بارے میں. بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کلما کانت دخل، آگے سب تشریف فرما ہے. کلما کانت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بیٹی پیغمبر پہ داخل ہوتی تھی. یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آ گئی پیغمبر نے احترام کر دیا. ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ مولا علی کے لیے بھی پیغمبر کھڑے ہوتے. پیغمبر معمولی ہستی نہیں ہے اس کائنات میں. خداوند عظیم جس کے احترام کرتا ہے، خدا احترام کرتا ہے پیغمبر اکرم کا. اس واسطے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس ہستی کو دنیا میں بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا تم مومنوں پہ کہ رسول کو بھیجا ہے دنیا میں. پاک پیغمبر اکرم اس طرح سے ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے مقام پاک پیغمبر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام کو ابو ہارون مکفوف نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ چاند دن جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا اس لیے کہ خدا نے مجھے بیٹا دیا، میں مصروف ہو گیا. آپ نے پوچھا فما سمیتہ، اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. جب یہ سنا چھٹے امام نے 3 مرتبہ زمین پہ جھوکے، اتنے زیادہ کہ پیشانی زمین پہ لگ جائے.
3 مرتبہ جھکے، فرماتے ہیں میں، میرے ماں باپ، تمام اہل زمین، تمام اہل آسمان اس نام مقدس پہ قربان ہو جائے۔ جس گھر میں نام محمد ہے خدا کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی مارنا نہیں اس بیٹے کو جس کا نام تم نے محمد رکھا۔ یہ عظمتیں ہیں اس نام مقدس کی خداوند عظیم نے جو پیغمبر کو عطا کیا۔ مولا علی جیسی ہستی تمام عظمتوں کے ساتھ، یہودی آ کر سوال کرتا ہے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے سوال کیا انت نبی یا امیر المؤمنین، یہ جو جواب آپ دے رہے ہیں یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ، میں نبی نہیں ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں علی اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عظمت پیغمبر اکرم یہ، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہیں اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ حضور پاک۔ کہیں نہیں ملتا کہ علی تشریف لائیں اور پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں ملتا۔ مولا علی قدم چوما کرتے تھے پاک پیغمبر اس طرح سے، لیکن پیغمبر اکرم جب بھی بیٹی داخل ہوتی ہے تو استقبال کے لیے صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، آنے والے کے لیے یہ بڑا استقبال ہے، بہت بڑا احترام ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں بسم اللہ تشریف رکھے، ایسا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر پہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی اٹھ کر تیزی سے جاتے تھے وہاں پہ جہاں سے بیٹی داخل ہو رہی ہوتی تھی، چونکہ اس حدیث میں لفظ ہے کاما الیہا، یہ نہیں کہا کاما لہا، پیغمبر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ کاما الیہا، کھڑے ہو کر آگے بڑھتے، جہاں سے داخل ہو رہی ہیں وہاں پہ جاتے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فَقَبَّلَهَا، اور اس ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے اتنا تو جھکنا پڑتا ہے نا کہ انسان ہاتھ کا بوسہ لے سکے، کیسا لگتا ہوگا انسان دیکھنے والوں کو، کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اپنی یہ 16 سال 17 سال بیٹی کے مقابل میں ایسے جھک کر جب اس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس ہستی کی کتنی بڑی عظمت ہونی چاہیے کہ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کے استقبال کر رہے ہیں۔ لہٰذا بعض کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، فَقَبَّلَهَا کے معنی یہی بنتے ہیں ہاتھ چومنے کے، لہٰذا البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر چونکہ فَأَخَذَ بِيَدِهَا کے بعد فَقَبَّلَهَا آیا ہے، لہٰذا فَقَبَّلَهَا سے مراد ہاتھ ہی چومنا ہے۔ البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر حدیث کا معنی یہی بنتا ہے لیکن اس پہ اسے حمل نہیں کرنا چاہیے شان پیغمبر کی بنسبت۔ یہ اس تکلیف سے محسوس ہوتا ہے عظمت سیدہ کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ حمل نہیں کرنا چاہیے، وہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے ہاتھ چومے سیدہ۔ کہ نانا تم بی بی عائشہ سے پوچھو کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی کس طرح بوسے لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث ہے وہ بھی اتفاقاً بی بی عائشہ سے ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ کانا یکسر تقبیل فاطمہ، جب بیٹی آتی نا بابا کے اوپر داخل ہوتی تو رسول خدا بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے، ایسے چومنا شروع کرتے نا سب سے، چومتے آتے ہاتھوں کو، بازوؤں کو، گردن، چہرہ، سر، مسلسل چوم رہے ہیں، اتنا زیادہ چومتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ لما تکثر تقبیلہا وہی ذات بعل کأنہا اسل تلعقہا، یا رسول اللہ یہ اب بچی نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے، آپ اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں فاطمہ؟ کأنہا اسل تلعقہا، گویا شہد ہے جسے آپ چاٹ رہے ہیں۔ یہ بی بی عائشہ کے لفظ ہیں۔ سوال کیا یا رسول اللہ بڑی بیٹیوں کے اتنے بوسے نہیں لیے جاتے، اور وہ بھی اس طرح سے کأنہا اسل، گویا کہ وہ شہد ہے اور اب شہد چاٹ رہے ہیں۔ یہ جب کہا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ
لیلۃ اسری بی الی السماء فادخلت الجنہ فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ ما رأیت احسن منہا واطیب منہا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فاطمہ کیا ہے. فرمایا جب شب معراج خداوند عظیم نے مجھے معراج پہ بلایا، میں جنت میں داخل ہوا. ایک درخت پہ میں رکا، خوبصورت درخت تھا، پتوں سے زیادہ، اس سے زیادہ خوشبودار تر پتے میں نے کسی اور درخت کے نہیں دیکھے. بہت شیریں، بہت زبردست. پیغمبر فرماتے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذہ شجرۃ طوبیٰ، یا رسول اللہ یہ طوبیٰ کا درخت ہے. فاخذ منہا تفاحۃ، وہاں سے جبرائیل نے ایک پھل توڑا، مجھے دیا، کہا کہ ان اللہ یامرک ان کلھا یا رسول اللہ، خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ پھل آپ کھائیں. پیغمبر فرماتے ہیں فشققتھا، میں نے اس پھل کو چیرا، فخرج منہ نور، اس سے ایک نور بلند ہوا. میں نے جبرائیل سے کہا ما ھذا النور یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا انہا لمنصورۃ فی السماء وفاطمہ فی الارض. یا رسول اللہ آسمان میں اسے منصورہ کہا جاتا ہے، زمین میں اسے فاطمہ کہا جائے گا. یا علی یا علی. اس طرح سے عائشہ نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا. کلما اشتقت الی الجنہ الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ شممت رائحۃ الجنہ. میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، خوشبو جنت سونگھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی بیٹی سے. اس ہستی کے لیے پیغمبر اس طرح سے ہو، وہ کتنی عظیم ہونی چاہیے. حضور پاک اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ حقیقت سیدہ ہر مرحلہ میں ممتاز رہی. لہذا یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ پاک پیغمبر ائمہ طاہرین سب کے سب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خداوند عظیم نے انبیاء کی صلبوں کو واسطہ قرار دیا ہے. زیارت بار سمع آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انبیاء کی صلبوں میں یہ نور مقدس منتقل ہوتا رہا، لیکن سیدہ کے لیے خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب کو واسطہ نہیں بنایا ہے، شجرہ طوبیٰ کے پھل میں قرار دیا. جب دنیا میں بھیجنا تھا پیغمبر کو معراج پہ بلایا، بلا واسطہ صلب پیغمبر میں پہنچایا سیدہ کے نور. سیدہ سلام اللہ علیہا کسی نبی کی صلب میں نہیں رہی ہے. خلقت نورانیت میں بھی اسی طرح خداوند عظیم نے سیدہ کے امتیاز کو برقرار رکھا. پاک پیغمبر اصحاب میں وہ بیان کر رہے تھے، حدیث معروف ہے کہ سیدہ کی جس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عام نوع انسان سے بی بی کا تعلق ہے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء. خداوند عظیم نے میری بیٹی کے نور کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا. اصحاب خاص تھے. ایک شخص نے سوال کیا فَأَلَيْسَتْ هِيَ الْإِنسِيَّ یا رسول اللہ، آپ جو بیان کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ کیا فاطمہ کا تعلق بنی نوع انسان سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا الحوراء الانسیہ، نہیں عام انسان نہیں بلکہ حور ہے جسے خدا نے شکل انسان میں بھیجا. صاف کہا انہا الحوراء الانسیہ، نہیں یہ حور ہے. خداوند عظیم نے کیف ہی الحوراء الانسیہ یا رسول اللہ، سوال ہوا یہ تو بتائیے کیسے بیٹی آپ کی حوراء انسیہ ہے؟ فَقَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِن نُورِهِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ آدم، اس واسطے کہ خدا نے اپنے خاص نور سے میری بیٹی کو خلق کیا ہے. آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے جب میری بیٹی خلق ہوئی. اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اين كانت فاطمہ، جب نہ زمین و آسمان تھے نہ آدم خلق ہوا تھا تو آپ کی بیٹی کہاں پہ تھی؟ فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خداوند عظیم نے میری بیٹی کے لیے ایک نورانی مقام اپنے عرش کے اندر قرار دیا تھا، وہاں میری بیٹی کو قرار دیا گیا. الگ بالکل امتیاز کے ساتھ. صرف یہ بی بی کے بارے میں وارد ہے کہ وہاں پہ فی حقت تحت ساق العرش. یہ سارا وقت
نبیوں کی اسلاف میں نور مقدس رہے معصومین کے، لیکن بی بی جو ہے کبھی ساق عرش میں رہی فی حقت تحت ساق العرش، اور پھر اس کے بعد شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا گیا بی بی پاک کے وجود کو اور نور مقدس کو۔ وہاں پہ سوال ہوا فما کان طعامها یا رسول اللہ، وہاں اس عرش کے اندر جب قرار دیا گیا آپ کی بیٹی کے نور کو، تو غذا کیا تھی آپ کی بیٹی کی؟ فرمایا کان طعامها التسبیح والتحلیل والتقدیس والتحمیل، اور میری بیٹی کی پرورش خدا نے اپنے ذکر سے کی ہے عالم نورانیت میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیدہ کی عظمتیں بے انتہا ہیں، اس دنیا میں جب تشریف لاتی ہیں تو اس میں بھی امتیاز سیدہ برقرار رکھا ہے خداوند عظیم نے۔ جب جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر سے شادی کی، عرب کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا تھا آپ سے، اس لیے کہ آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کیوں کر لی؟ بڑے بڑے عرب آئے اور آپ سے رشتہ مانگا، قبول نہیں کیا بی بی نے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ پیغمبر اکرم سے پہلے سیدہ طاہرہ ملیکۃ العرب شادی شدہ تھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ خاص امتیاز دینے کی خاطر یہ کہا گیا ہے نا، سیدہ طاہرہ کا فخر ہی یہی ہے کہ بڑے بڑے عرب رشتہ مانگتے رہے، آپ نے قبول نہ کیا۔ پیغمبر کو جب پہچانا تو خود پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ دوسری بات جو غلط کہی جاتی ہے کہ آپ 40 سال کی تھیں اور پیغمبر 25 سال کے تھے، نامسلم تاریخوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی 28 سال عمر تھی، پیغمبر 25 سال کے تھے۔ سیدہ طاہرہ ملیکۃ العرب اس طرح سے تھی کہ آپ کے رشتے آتے رہے اور آپ ٹکراتی رہی کہ کوئی بھی آپ کے شایع نشان نہیں تھا۔ جس ہستی کو جاہلیت کے دور میں طاہرہ کہا گیا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس ہستی کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا، نہ کہ یہ طاہرہ آپ کو پیغمبر کے گھر میں آنے کے بعد کہا گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں 4 سادات ہیں، 4 ہستیاں خواتین میں سے جو سردار جنت ہوں گی، ان میں اس امت میں جناب سیدہ اور آپ کی بیٹی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور سابقہ سے حضرت مریم اور ام کلثوم کو آسیہ بنت مزاحم کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ 4 ہستیاں سادات و نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدہ کی دختر اقدس سب سے افضل قرار دی گئی ہے۔ لہذا تو بی بی سے قطع تعلق کر لیا کہ آپ نے بڑے بڑے سران عرب کے رشتوں کو قبول نہ کیا، اور یتیم ابو طالب سے آپ نے شادی کی ہے، لہٰذا وہ آتی نہیں تھی آپ کے گھر میں۔ اور جس وقت بی بی پاک کا نور منتقل ہوا شکم مبارک میں ماں کے، تو اکثر ماں سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ وَكَانَتْ خَدِیجَةُ تُخْفِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، بی بی خدیجہ نے کبھی رسول خدا کو نہیں بتایا کہ یہ جنین جو میرے شکم میں ہے مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک دن گفتگو کر رہی تھی، پیغمبر داخل ہوئے، پیغمبر نے سوال کیا ممن تکلمین یا خدیجہ، کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ الجنین فی جوفی، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا، یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہی انہیں سنی اور مجھے انس عطا کرتا ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انہا انسا، خدیجہ یہ بیٹی ہے، سیجعل اللہ نسلی منہا، میری نسل بھی اسی سے ہوگی، وَيَجْعَلُ اللَّهُ أَئِمَّتَهُ مِن نَسْلِهَا، خدا اپنے امام بھی اسی کی نسل سے قرار دے گا۔ انہا النسلۃ المیمونہ الطاہرہ، خدیجہ یہ بڑی پاکیزہ اور بابرکت ہونے والی بیٹی ہے جو خدا ہمیں عطا کر رہا۔ یہ مرحلہ تھا دنیا میں آنے سے پہلے۔ اس دنیا میں آنے کے لیے جناب خدیجہ نے بلا بھیجا عورتوں کو،
انہوں نے جواب مثبت نہیں دیا، انکار کر دیا آنے سے۔ خداوند عظیم نے اس کائنات کی 4 ہستیوں کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ فدخلت علیہ اربع نسوۃ سمر طوال کہ 4 بلند قد کانہا من نساء بنی ہاشم، جیسے بنی ہاشم کی عورتیں 4 بلند قد عورتیں بی بی خدیجہ پہ نازل۔ بی بی خدیجہ نے سوال کیا کہ آپ کون ہو؟ تو بولنے والی خاتون نے، ایک نے کہا کہ انا سارہ زوجہ تو ابراہیم، میں سارہ ہوں ابراہیم کی زوجہ، ہاذہ مریم، یہ مریم ہے، یہ کلثوم خواہر موسیٰ ہے، اور ہم آئی ہیں تاکہ جو ہستی تشریف لا رہی ہے اسے استقبال کیا جائے۔ ان 4 مقدس ہستیوں کو خداوند عظیم نے زمین پہ بھیجا بی بی کے استقبال کے لیے۔ اور جس وقت بی بی تشریف لائی دنیا میں، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، ائمہ طاہرین جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو علی راحتیہ، امام اپنی دونوں ہتھیلیوں کے بل زمین پہ تشریف لاتے ہیں، سجدے کی حالت میں قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلے زمین پہ آ کر امام سجدہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں امام۔ بالکل اسی طرح جس وقت آپ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اشرقت بیوتات مکہ، پورے مکہ کے گھروں میں نور پھیل گیا سیدہ کے وجود کا، مشرق سے مغرب تک روشن ہو گیا نور سیدہ سے۔ زمین پہ آتے ہی سب سے پہلے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمدن رسول اللہ سید الانبیاء وان بعدی سید الاوصیاء وان ولدی سید الاسباط۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد انبیاء کا سردار ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر علی اوصیاء کا سردار ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میری اولاد تمام اسباط کی سردار ہے۔ یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زمان کل ایمان، نعرہ حیدری، یا علی، ہر عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ نے دیکھا بی بی نے جو گواہیاں دی ہیں سب کا تعلق ذات سیدہ سے ہے۔ جو سید الانبیاء ہے وہ میرا باپ ہے، اور جو سید الاوصیاء ہے وہ میرا شوہر ہے، ازل سے قرار دیا گیا ہے۔ اور سید الاسباط، تمام انبیاء کی اولاد کے سردار میری اولاد ہے۔ اور خداوند عظیم نے واضح آل محمد کے نام خدا نے قرار دیے ہیں۔ یہ وہ بزرگوار ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے 9 نام قرار دیے ہیں سیدہ کے لیے۔ چھٹے امام کی حدیث سے کہ خداوند عظیم نے ہماری جدہ کے لیے 9 نام قرار دیا ہے۔ ہر نام کی عظمت ایسی ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کیا کیا مقامات حاصل تھے بارگاہ خدا میں۔ سمیت فاطمہ لأن الناس فتموا عن معرفتها، آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معرفت کو پا ہی نہیں سکتے، سوائے ان ہستیوں کے جو بلا واسطہ آپ کے متعلق ہیں، آپ کی اولاد ہیں، شوہر ہے، والد ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے بارگاہ خدا میں، اور آپ کی عظمتیں کیا ہیں۔ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے، اور اس عمل سے جو پاک پیغمبر، مولا امیر اور ائمہ طاہرین انجام دیتے ہیں۔ حسن و حسین تمام عظمتوں کے ساتھ جس ہستی کے پاؤں چوم کر فخر محسوس کرتے تھے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عجیب ہے، امام معصوم چونکہ امام ہے، بالفعل منصب امامت پہ فائز ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر نے فرمایا ابنائی ھذا اماما ھذان امامان قام او قعد، یہ میرے بیٹے دونوں حسن و حسین امام ہیں۔ لہٰذا خدا نے ازل سے منصب امامت عطا کر دیا۔ اپنے اپنے وقت میں بالفعل منصب امامت کو امام سنبھالتا ہے، ورنہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے وہ امام ہے۔ اگر وہ امام نہ ہو تو وہ سارے احکام ولادت میں ثابت نہ ہو جو امام کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔
بہت سی خصوصیات ہیں جو وقت ولادت ظاہر ہوتی ہے امام پہ۔ حضرت جب تشریف لائے، مولا ہمارے امام حاضر روحی لہ الفدا، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہے کہ مجھے چونکہ کہا تھا نا میرے بھائی نے کہ آپ تشریف لائیے گا، آج کی رات جو ہے وہ ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے، جو میرا جانشین بننے والا ہے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے۔ جب یہ کہا، حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ جس وقت امام تشریف لائے میں نہیں دیکھ سکی، سامنے نور کی ایک چادر تن گئی ہمارے۔ اس کا مطلب معصوم کے علاوہ کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا اس حقیقت کو کہ کس طرح سے معصوم دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ حکیمہ خاتون جیسی ہستی یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت تشریف لائے میرے سامنے ایک نور کی چادر تن گئی، یک مرتبہ جب چادر ہٹی تو میں نے امام زمان کو دیکھا۔ لہٰذا وہ ساری خصوصیات امام جب دنیا میں تشریف لاتا ہے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے منصب خداوند عظیم نے عطا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ دو ہستیاں جب ماں کے قدم چومتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ امام تھے اس وقت۔ کتنی عظمت ہونی چاہیے کہ سب امام جس ہستی کے سامنے اس طرح سے ہو۔ 11واں امام کی یہ حدیث میں نے پہلے بھی یہاں پہ پیش کی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نانو حجج اللہ علی الناس وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم خدا کی طرف سے حجج ہیں دنیا کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر، اور ہم پر خدا کی طرف سے ہماری جدہ ظاہرہ کو حجت قرار دیا۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ جتنا ہمارے اور تمہارے بیچ میں فرق ہے نا، اتنا ہمارے اور ہماری جدہ کے بیچ میں فرق قرار دیا گیا ہے۔ ائمہ طاہرین اپنے علم کے مصدر کے طور پر آپ کو پیش کرتے تھے۔ جب راوی سوال کرتا ہے، چھٹے امام نے غیب کی خبر دی، اس نے کہا من این قلت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کہاں سے فرمایا؟ آپ نے فرمایا من مصحف جدتنا فاطمہ، ہماری جدہ کے مصحف میں یہ بات موجود ہے۔ ائمہ طاہرین کے علم کا مصدر قرار دیا گیا ہے، مقام نورانیت میں واسطہ وجود نور قرار دیا ہے خداوند عظیم نے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے نور، علی کے نور اور فاطمہ کے نور سے خداوند عظیم نے حسن و حسین کو خلق کیا، حسن و حسین کے نور سے خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین کو خلق کیا۔ تو جو مقام نورانیت میں واسطہ قرار دی گئی ہے، ائمہ کو خداوند عظیم نے خلق کیا، نور ائمہ۔ سیدہ طاہرہ کی یہ عظمتیں ہیں کہ جس وقت بلغت مبلغ النساء، اس وقت بی بی پاک اس عمر کو پہنچی کہ جب شادی کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے تو بہت سے لوگوں نے، کسی نے کہا میں سابقہ اسلام رکھتا ہوں، ایک بزرگ آئے حضور پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ میں قدم ہوں اسلام میں، سب سے پہلے اسلام لایا، خدمات ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے نے بھی اسی طرح کی آ کے بات کی، ایک تیسرے نے کہا یا رسول اللہ میں اتنا زیادہ حق مہر قرار دوں گا۔ پاک پیغمبر نے سنگریزے اٹھا کر اس کے منہ پہ مارے، کہا مجھے خداوند عظیم نے اس پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں پیش کی تھی، تم میرے سامنے مال و دولت کی بات کیوں کرتے؟ پاک پیغمبر کے مقابل میں مال کی کیا حیثیت تھی، لیکن اس شخص کو اتنی بھی معرفت نہیں تھی مقام رسول۔ آ کر کہتا میں 10,000 درہم مہر قرار دیتا ہوں، آپ کی بیٹی کا مجھے رشتہ تھا۔ پاک پیغمبر نے کہا کہ لیسا امرہا بیدی بل امرہا الی ربی، فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں ہی نہیں قرار دیا ہے خداوند نے، اس کا اختیار ہی خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ انتظر امر السماء، میں تو خود انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کیا فیصلہ کرتا ہے، فاطمہ کیا۔ دیکھیں رسول خدا کو خداوند عظیم نے پوری کائنات کا اختیار عطا کیا ہے، اور بیٹی کا تو ویسے ہی باپ مختار ہوتا ہے، لیکن عجیب بات ہے اس ہستی کا تعلق پیغمبر سے باپ اور بیٹی والا ہے، لیکن اس کا معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پیغمبر بول کر فرما رہے ہیں لیسا امرہا بیدی، فاطمہ کا اختیار میرے پاس نہیں ہے،
خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، میں منتظر ہوں۔ ایک دن تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ آیا، 24 چہرے تھے، آ کر کے سلام عرض کیا انا المحمود یا رسول اللہ، میں محمود فرشتہ ہوں، میں نے خدا سے اجازت مانگی ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ خدا فرماتا ہے قد زویت النور بالنور فزوج النور بالنور۔ میرے رسول کو جا کر کہو میں نے آسمانوں پر نور کی نور کے ساتھ شادی کر دی ہے، اب زمین پر آپ بھی اسے انجام دیجیے۔ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا کون؟ واضح ہے سب کو تاکہ پتہ چلے حقیقت کا، سوال اس لیے کیا جاتا تھا کون؟ کہا تزویج علی من فاطمہ، علی اور فاطمہ کی شادی کی بات ہو رہی ہے یا رسول اللہ، جبرائیل پیچھے آ رہا ہے وہ آپ کو تفصیل بتائے گا۔ یہ محمود کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو تیزی سے آ گیا نا آپ کو خوشخبری پہنچانے کے لیے، میں نے خدا سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دی جائے میں پیغام پہنچاؤں۔ یا رسول اللہ جبرائیل میرے پیچھے آ رہا ہے، وہ آپ کو بھی تفصیل بتائے گا۔ یہ بات مکمل ہوئی، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے آسمان پہ، خداوند عظیم نے مجھے حکم دیا کہ اے جبرائیل شجرہ طوبہ اور سدرۃ المنتہا کو مزین کرو، جنت کو مزین کرو، حوروں کو حکم دو شجرہ طوبہ کے نیچے جمع ہو جائیں، سارے فرشتوں کو کہو کہ آ کر کے حاضر ہو جائیں شجرہ طوبہ کے نیچے۔ جبرائیل ان سے ممبرن من النور، جبرائیل تم ایک نور کا ممبر بناؤ۔ جبرائیل کہتے ہیں جنت سب مزین ہو گئی، شجرہ طوبہ و سدرۃ المنتہا مزین ہو گئے، حوروں کو حکم دیا، حوریں شجرہ طوبہ کے نیچے حاضر ہو گئی، حامیم و یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ خدا نے راحیل فرشتے کو کہا کہ تم خطبہ دو۔ فرشتوں میں سے سب سے فصیح ترین، خوبصورت ترین، شیرین ترین منطق کے لحاظ سے یہ فرشتہ تھا راحیل۔ خدا نے راحیل سے کہا کہ تم خطبہ دو، راحیل نے خطبہ دیا یا رسول اللہ۔ خدا نے پھر مجھ سے کہا جبرائیل تم خطبہ دو، میں نے بھی خطبہ دیا یا رسول اللہ۔ تیسرا خطبہ خدا نے خود ارشاد فرمایا۔ فاطمہ کا ولی خود خداوند عظیم تھا، علی کی طرف سے میں وکیل تھا یا رسول اللہ۔ خدا نے خطبے کو شروع کیا، کہا کہ الحمد ردائی والعظمت کبریائی والخلق کلہم عبیدی و امائی انی زوجت امتی فاطمہ بعلی صفی فشہدوا ملائکتی۔ خدا کہتا ہے کہ حمد میری رضا ہے، عظمت میری کبریائی ہے، ساری مخلوق میرے غلام اور کنیزیں ہیں۔ او فرشتوں تم شاہد رہنا، میں نے اپنی کنیز فاطمہ کی شادی اپنے منتخب ہستی علی سے کر دی ہے۔ یا علی یا علی۔ اس کے بعد حکم دیا خدا نے شجرہ طوبہ کو اپنے پتوں کو نثار کرو، حوروں کو حکم دیا ان پتوں کو چن لو۔ تو حوریں پڑھ پڑھ کے ان پتوں کو چن رہی تھی، ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا براءۃ من العلی الجبار لشیعۃ فاطمہ و علی من النار۔ خدا کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے علی اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے براءت عطا کر دی ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا فرشتوں کے ہاتھ میں وہی پتے ہوں گے، وہ علی کے چاہنے والوں کو محشر سے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ وہاں پہ شادی ہوئی یا رسول اللہ۔ خدا فرماتا ہے میں نے شادی کر دی، اب آپ زمین پہ اس شادی کو انجام دیں۔ یہ واحد کائنات کی شادی ہے جو خدا نے خود کی ہے آسمان پر۔
کیا مقام سیدہ ہے. یا رسول اللہ زمین پہ شادی کرے. علی کو یا رسول اللہ علی کی مثال مثل علی کمثل الکعبہ یحج الیہا ولا یحج. یا رسول اللہ علی کی مثال کعبہ والی ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, کعبہ کے پاس آیا جاتا ہے. لہذا یہ کہا گیا کہ جناب علی کو فلاں نے جا کے مشورہ دیا کہ آپ رشتہ طلب, نہیں ایسی بات نہیں ہے. پاک پیغمبر نے خود علی کو طلب کیا. علی کو بلائیں یا رسول اللہ, علی کو آپ پیشکش کریں. یہ فیصلہ ہے. اس طرح سے نکاح ہوا پہلی یا 6 ذی الحجہ کو. لگ بھگ 1 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی سیدہ کی پیغمبر کے گھر سے علی کے گھر میں. اور جانے کا عجیب انداز ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سوار کیا علی ناقۃ شہبہ. پاک پیغمبر کا جو ناقہ شہبہ تھا اس کے اوپر اپنی بیٹی کو سوار کیا. سلمان فارسی کو کہا کہ تم مہار پکڑو. یہ عظمت سلمان ہے. اور سیدہ کے وجود کی ایک تاثیر ہے. ایک حدیث جو کہ شہادت سیدہ پہ پڑھی جاتی ہے کہ 6 افراد تھے مولا امیر کے علاوہ جو جنازہ سیدہ میں موجود تھے. اس میں حدیث میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 6 افراد ان کی وجہ سے خداوند عظیم زمین والوں کو رزق عطا کرتا ہے. یہ شرف ہے سیدہ کے ساتھ تعلق کا. چونکہ وہ جنازہ سیدہ میں موجود تھے, اپنی عظمت کی خاطر جنازہ سیدہ میں وہ موجود تھے, لہذا ان کی وجہ سے خدا بارش نازل کرتا ہے, رزق عطا کرتا ہے. زمین پہ جو فیض خدا ہے وہ ان کی وجہ سے. یہاں پہ بھی سلمان کو کہا کہ سلمان تم مہار پکڑو اس ناقہ کی. سلمان نے مہار پکڑی. پاک پیغمبر اصحاب کے ساتھ ناقہ کے پیچھے چل رہے ہیں. ازواج پیغمبر ناقہ کے آگے رجز پڑتی ہوئی جا رہی ہے. جبرائیل اور میکائیل 70 ہزار فرشتوں کے ساتھ ناقہ کے دائیں اور بائیں تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سید العالمین, کائنات کا سردار, خود چلتا ہوا جا رہا ہے سیدہ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے. اور جب پہنچے حجرہ میں دست سیدہ کو پکڑا اور دست علی میں دیا. ارشاد فرمایا یا علی ہذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ. علی یہ میری امانت ہے اور اللہ کی امانت ہے. دنیا والوں, یہ دختر پیغمبر امانت خدا تھی اس زمین پر, اور اس امانت خدا کی آج تک قبر معلوم نہیں ہے. مسلمانوں کل محشر میں رسول کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی نے جو اس خطبہ میں ارشاد فرمایا جب دفن سیدہ پہ کہا نا, یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے, یہ امانت ہے جسے علی واپس کرنے آئے. قد استرجعت الرہینہ, یہ امانت ودیع استرجعت الودیع و اخذت الرہینہ, یہ امانت واپس ہو رہی ہے یا رسول اللہ. ستنبئک ابنتک, آپ کی بیٹی آپ کو خبر دے گی یا رسول اللہ. کس بات کی؟ بے تضافر امتک علی حزمہا, کہ کس طرح آپ کی امت نے ایکا کر دیا تھا آپ کی بیٹی پہ ظلم کرنے کے لیے. فَأَحْفِحَ السُّوَالِ, بڑی عجیب بات ہے. علی پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری بیٹی نے مجھے کچھ نہیں بتایا, جو کچھ حقیقت بھی ہے بی بی نے نہیں بتایا. یا رسول اللہ ایک آدھ سوال آپ بھی کریں گے, شاید فاطمہ اس طرح نہ بتائیں. فَأَحْفِحَ السُّوَالِ, سوال در سوال کرنا, تب آپ کی بیٹی بتائے گی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا تھا. کتنی مدت میں؟ صرف 3.5 ماہ 95 دن میں یہ ظلم ہو گیا رسول کی بیٹی کے ساتھ
کہ کل محشر میں خدا سے عرض کرے گی، 3 باتیں خدا سے عرض کرے گی۔ پہلی بات، نہیں پڑھتا ہوں مصائب کا کلمہ۔ دوسری بات، خدا بندہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اس کا حساب یہاں پہ لے۔ اے عدل، او صاحب عدل، آج فاطمہ تو اس سے سوال کرتی ہے کہ جس نے مجھ سے ظلم کیا اس کا جواب لے۔ تیسری بات جو کہے گی نا کہ خدا بندہ تو نے مجھے فاطمہ کہا ہے، سمیتنی فاطمہ۔ فاطمہ کا ایک معنی یہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے چاہنے والوں کو خدا جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ خدا بندہ تو نے مجھے فاطمہ کہا ہے، لہذا آج مجھ سے محبت کرنے والے اور میری ذریت سے محبت کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کی بخشش چاہتی ہوں تجھ سے۔ خدا بند عظیم فرشتوں سے کہے گا، جاؤ محشر میں جو شخص بھی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، ذریت فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے، سب کو جنت میں لے جاؤ۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پورے اہل محشر جب یہ منظر دیکھیں گے سب خواہش کریں گے کاش ہم بھی فاطمی ہوتے، آج بخشے جاتے بارگاہ۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، سیدہ کی محبت ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، اس ہستی کی معرفت ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، اس دن کی عظمت کے صدقے اور خوشیوں کے صدقے بار الہ حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ آغا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ اس مجلس کے خدام، اس جشن کا اہتمام کرنے والے دوستوں کے گھروں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔